حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات معرض وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی
قرار دیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا،
اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا۔ اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا۔ سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں۔ جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے 2-3 مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے۔ نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ
کمائی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے